اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا یہ سورہ ہے کہ جس کی 66ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ موضوع سخن روز غدیر کی اہمیت اور فضیلت اور اس دن انجام دیے جانے والے اعمال۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو سرنامہ کرام کے طور پر پیش کیا۔ بہت مشہور و معروف آیت ہے جسے آیہ بلغ کہا جاتا ہے۔ آیہ بلغ، لفظ جو بلغ ہے یہ تبلیغ سے نکلا ہے، اور یقیناً سامعین کرام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تبلیغ کا لفظ ایک ایسا عام اور رائج لفظ ہے جسے ہر فرد پہچانتا ہے کہ اسلامی اصطلاح کے اعتبار سے جب بھی لفظ تبلیغ کہا جاتا ہے تو اسلامی احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اس سے مقصود ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس معنی کے زیر نظر اگر ہم پیغمبر کی کل حیات کو دیکھیں تو پیغمبر کی زندگی کا خاص طور پر 40 سال کے بعد جب پیغمبر مقام بعثت پر آ گئے، مبعوث ہو گئے، تو پھر تو پیغمبر کی زندگی کل کی کل تبلیغ ہی تبلیغ تھی۔ چاہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام ہو، چاہے پھر اس کے بعد قیامت کے روز جزا و سزا کا بیان ہو، چاہے پھر اس کے بعد احکامات الہی کو بے صورت شکل وحی قرآن مجید کی آیات کا سنانا ہو، یا پھر جنگوں کے محاذ پہ جانا ہو، مختلف علاقوں کے اندر اپنے قاصدوں کو روانہ کر کے اسلام کا پیغام پہنچانا ہو، یہ سارے احکامات اور سارے پیغمبر کے انداز جو ہے وہ تبلیغ کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس آیت کے لیے مخصوص آیہ بلغ کا لفظ استعمال کیا جانا ایک خاص پیغام کی جانب توجہ دلاتا ہے، اور خود اس آیت کا اپنا ترجمہ بھی، جب اس آیت کے معنی کی جانب بھی آپ توجہ کریں گے، اور وہ سلیس سا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں اس کا عرض کروں کہ پروردگار عالم نے اس آیہ مجیدہ میں اپنے حبیب کو اس وقت کہ جب پیغمبر حجۃ الوداع اپنی زندگی کا گویا مسلمانوں کے ساتھ پہلا اور آخری حج انجام دے رہے تھے، اور مکمل کرنے کے بعد واپسی کے راستے پر تھے، تو ایک ایسے مقام پر جسے خم کی وادی کہا جاتا ہے، جہاں پر آنے کے بعد گویا ہر شخص نے جو مختلف علاقے سے آیا تھا اپنی اپنی راہ کو لینا تھا۔ اس مقام پر جب پیغمبر اکرم اپنے قافلے کے ساتھ پہنچے تو جبرائیل نازل ہوئے اس آیت کو لے کر کہ اے اللہ کے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو، یعنی کوئی پیغام تھا جو پیغمبر کی جانب بھیجا گیا تھا، مگر پیغمبر نے ابھی تک اس پیغام کو مسلمانوں تک نہیں پہنچایا۔ فرمایا کہ پہنچا دیجیے اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا، اس سے پہلے بھی کئی پیغام آئے تھے، مگر یہ پیغام اپنی نوعیت میں ایک جدا پیغام تھا، ایک انتہائی حساس پیغام تھا، جیسا حکم نماز کا بھی نہیں تھا، روزے کا بھی نہیں تھا، جہاد کا بھی نہیں تھا، باقی کسی فروع دین کا اس انداز کا پیغام نہیں تھا کہ یہ پیغام جو اپنے اندر ایک خصوصیت کو رکھتا تھا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی گویا رسالت کا کام یا رسالت کے تمام پیغامات، تمام تبلیغات اس پیغام کے بغیر نامکمل تھے، اور یہ پیغام جب پہنچا دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ اس پیغام کی حساسیت کے لحاظ سے کچھ خطرات ہو پیغمبر کے زیر نظر۔ اسی خاطر فرمایا کہ واللہ یعصمک عن الناس، تمہارا رب ہے جو تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ پیغمبر نے غدیر کے مقام کے اوپر اعلان کروایا، آذان دلوائی حضرت بلال سے، اور اس آذان کے نتیجے میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلوایا گیا، اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے مشہور خطبہ غدیر دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان سے بھی لوگ پہچانتے ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر پیغمبر اکرم نے صریحاً یہ الفاظ کہے، یا ایھا الناس،
ما انزل الیک من ربک فی علی یعنی فی الخلافہ بعلی ابن ابی طالب، اور پھر خطبہ کو ادامہ دیتے ہوئے فرمایا فاعلموا یا معشر الناس ذالک فیہ وافہموا واعلموا، اور پھر اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کیا اور کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن جان جو علی کو دشمن جانے، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اسے ذلیل و خوار اور رسوا کر جو علی کو ذلیل کرنے کی صحیح کرے۔ پیغمبر نے ان پاکیزہ الفاظ کو تاریخ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ سمیٹا، مگر جو کچھ افراد ایسے کہ جو ان الفاظوں کو ہٹا نہ سکے، ان الفاظوں کے معنی کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگے یا اپنی تعویل کرنے کی کوشش کرنے لگے، جن میں سے ایک تعویل بڑی مشہور ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے جو کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ جو لفظ مولا ہے یہ دوست کے معنی میں۔ عزیزان محترم، یہ سب سے زیادہ بھونڈی ترین تعویل تھی اور سب سے زیادہ رائج تعویل ہے جو اس مقام کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعہ اپنی جگہ پر صداقت کے ساتھ موجود ہے، الفاظ عیناً تاریخ کے یہی موجود ہے۔ اب آئیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عین اس واقعہ غدیر کے بعد جب پیغمبر نے تمام مسلمانوں کو خواتین سمیت علی کی بیعت کرنے کو کہا، یہ عجیب دوستی تھی کہ آج تک کسی کی دوستی کے پیغام میں جب پیغمبر اکرم مدینے بھی آئے تو پہلی ہجری میں رشتہ اخوت قائم کیا، مختلف افراد کو مختلف افراد کا بھائی بنایا۔ اس موقع پر بھی پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا کہ علی تم میرے اس دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی رہو گے۔ لیکن یہ انداز بیعت اس وقت نہیں تھا۔ جب یہ بیعت لے لی گئی تو اس وقت حسان بن ثابت جو پیغمبر اکرم کے شاعر ہیں وہ آگے بڑھے، اجازت لی اور ایک نظم اس روز غدیر کے جشن کے طور پر پیش کی۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا وقال فمن مولاکم ولیکم فقال لو لم یبدو ہناک تعدیا الہک مولانا وانت ولینا ولن تجدن من لک اليوم آسیا فقال لهم قم یا علی فاننی رضیتک من بعد اماما وہادیا، کہ پیغمبر نے اس امت کو غدیر خم کے دن آواز دی۔ آپ کی ندا کس قدر منادی، حق اور سننے کے لائق تھی۔ پیغمبر نے کہا، یہ حسان کی نظم کے ترجمے، پیغمبر نے کہا اے لوگو تمہارا مولا اور پیغمبر کون ہے؟ سب نے بغیر تعامل کے جواب دیا الہو کا مولانا وانت ولینا، ہمارا رب ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے مولا ہے۔ اب یہ لفظ مولا اگر دوست کے معنی میں ہوتا تو یہاں بھی یہی معنی ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا رب ہمارا دوست ہے اور آپ بھی ہمارے دوست ہیں۔ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ایک ہی مقام پہ دو مختلف معنی ہو رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی قرینہ بھی نہیں۔ فرمایا، خود حسان یہ کہتے ہیں کہ پھر پیغمبر نے علی سے فرمایا اے علی اٹھو، کیونکہ میں ولایت اور امامت کو اپنے بعد تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ اور ایک عاقل شخص جب اس جملے پہ غور کرے گا تو یقیناً حقیقت اس پہ آشکار ہو جائے گی کہ لفظ مولا کے وہی معنی ہے کہ جس معنی کو پیغمبر اکرم نے اپنے لیے اور خدا کے لیے کہے تھے، اور لوگوں نے بھی پیغمبر اکرم و خدا کے لیے جس معنی کو اختیار کیا تھا، لیکن لوگوں نے بھلا دیا۔ شہزادی کونین اکثر یہ کہا کرتی تھی من کنت مولا فہذ علی المولا کے پیغام کو بھلا دیا۔ فما جعل اللہ لأحد بعد من حجت ولا عذر، واقع غدیر کے بعد اب کسی کے لیے کوئی عذر قبول خدا نہیں کرے گا۔ لہٰذا حاکم شام جب حج سے واپسی آیا تو مدینہ آنے کے بعد سعد بن ابی وقاص سے حضرت علی علیہ السلام کی بدگوئی کرنے لگا، بری، حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر سعد نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ علی کے پاس 3 ایسی خصوصیات ہے کہ اگر میرے مقدر میں ہوتی تو میں ہمیشہ فخر و مباحات کے ساتھ حمد و ثناء الہی کرتا۔ ان میں سے ایک یہ کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ آپ نے فرمایا روز غدیر کے من کنت مولا فہذ علی المولا، یعنی سعد بن ابی وقاص اس بات کی اہمیت سے واقف تھے، مگر جو ناواقف تھا وہ علی کی بدگوئی کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اب آئیے غدیر کی فضیلت کے سلسلے میں اہل بیت کی روایات۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ اذا کان یوم القیامہ زفت 4 ایام الی اللہ عز وجل کما تزف العروس الی قدرها، قیامت کے دن 4 دنوں کو ایسے سجا کر لایا جائے گا جیسے دلہن سجا کر اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے۔ یوم الفطر
عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید قربان جو آنے والی ہے، یوم الجمعہ جمعے کا دن، اور یوم الغدیر خم غدیر خم کا دن۔ اس کے بعد اگلی روایات، زیاد ابن محمد روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو میں نے پوچھا کیا عید قربان، عید فطر اور جمعے کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی دوسری عید ہے؟ فرمایا قال نعم الیوم الذی نصب فیہ رسول اللہ امیر المؤمنین، ہاں ہے وہ دن کہ جس دن پیغمبر نے خلافت اور ولایت کا منصب علی کے حوالے کیا، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ خود پیغمبر کا فرمان ہے قال رسول اللہ، امالی صدوق کی یہ روایت ہے کہ یوم الغدیر خم افضل اعیاد امتی، پیغمبر فرماتے کہ میری امت کی سب سے بڑی عید کا دن غدیر خم کا دن ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عید اللہ الاکبر، یہ عید اللہ اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا عید کا دن ہے۔ وما بعث اللہ نبیا، فرمایا پروردگار نے کبھی کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا جب تک کہ اس سے اس دن کے عید قرار نہ دینے کا وعدہ نہ لیا، اور اس کی معرفت اس نے حاصل نہ کر لی۔ آسمان پر اس دن کا نام عہد و معہود ہے، اور زمین پر اس کا نام میثاق ماخوذ ہے۔ عزیزان محترم، آخری روایات کے بعد پھر کچھ اس دن میں انجام دیے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہو جائے۔ 8ویں امام کی روایت ہے کہ میرے والد بزرگار نے اپنے والد محترم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ آسمان پر عید غدیر کا دن زمین سے زیادہ مشہور ہے۔ اور پھر عجیب روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام گویا اس عید کی دن کی برکتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب فضیلت کا تذکرہ ہم روکتے ہیں، برکت کی بات کرتے ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر لوگ عید غدیر کی فضیلتوں کو حقیقی طور پہ درک کر لیتے تو حور و ملک ہر دن 10 بار اس سے مصافحہ کرنے کے لیے زمین پر اس کے پاس آتے۔ اور پھر اس کے بعد اس دن میں انجام دیے جانے والے وہ اعمال جس کا تعلق ان اعمال سے نہیں ہے کہ جو بقیہ دنوں کے اندر عام طور پہ انجام دیے جاتے ہیں، یعنی روزہ، غسل، دعائیں، نماز، یہ اپنی جگہ پر غدیر کے دن بھی ہے، مگر غدیر کا دن کچھ اس سے ہٹ کر بھی ہے۔ فرمایا روایتوں میں ملتا ہے کہ غدیر خم کے دن جبرائیل کرامت الہی کی کرسی لگائی جاتی ہے جبرائیل سے، اور تمام اہل آسمان جمع ہو کر پیغمبر اور آل پیغمبر کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور شیعان علی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی اب فرشتے اپنی عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیح کرنے والا، رکوع والا، سجدے والا، آج سب پروردگار عالم کے حکم سے جبرائیل کرامت الہی کی کرسی لگاتا ہے اور تمام فرشتے مل کر پیغمبر اور آل پیغمبر کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور شیعان علی کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن کو اپنے لیے عید قرار دے خدا اس پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ عید غدیر کے دن پروردگار شیعوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ تعجب نہیں ہونا چاہیے، ایک عام مومن کے لیے اگر وہ کسی مومن کی تشییع جنازہ میں جاتا ہے، وہاں پہ 8ویں امام کی روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن کے جنازے میں شریک ہو کر واپس آتا ہے خدا اسے نومولود بچے کی طرح کر دیتا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ جب کسی مومن کے جنازے میں شریک ہونے کا یہ ثواب ہے تو امیر المومنین کی ولایت کے دن کا ثواب اگر یہ قرار پائے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے کہ عید غدیر کا دن مومنین کے سرور و خوشی کا دن ہے۔ فرماتے کہ اس دن جو کوئی اپنے برادر مومن کے دل کو خوش کرے گا تو خدا روز قیامت اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اس کی 1000 حاجتوں کو پورا کرے گا اور اس کے لیے مروارید خالص سچے موتیوں سے جنت میں گھر بنائے گا اور اس کے چہرے کو شادابی عطا کرے گا گویا جیسے اس نے مومن کے چہرے کو شادابی عطا کی۔ فرمایا روز غدیر اگر کوئی شخص اپنے بدن کو زینت دے، یعنی غسل بھی کرے، خوشبو بھی لگائے، نیا لباس بھی پہنے، بالوں کو سنوارے، تو پروردگار اس کے کام کے نتیجے میں اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ مسلسل اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہے۔ اگر ایسا شخص مر جائے آج کے دن تو شہید ہوتا ہے، اور اگر زندہ رہے تو ہمیشہ کامیابی اور سرفرازی اس کے قدم چومتے رہے گی۔ اس دن اگر کوئی شخص کسی برادر مومن سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرے، یعنی خوشحال انداز میں اس سے ملے، تو خالق کائنات اس کی قبر میں
مرنے کے بعد 70 نور کو قرار دے گا اور اس کی قبر کو وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر کے عذاب میں سے سخت ترین عذاب جو بے نمازی شرابی کے لیے ہے وہ فشار قبر ہے، یعنی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ قبر کس کے لیے وسیع تر ہو جائے گی؟ جو غدیر کے دن کو مومنین کے ساتھ خوشی کے عالم میں مل کے گزارتا ہو۔ اور فرمایا کہ ہر دن 70 کے 70 ملائکہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ غدیر کے دن کی کچھ خصوصیات ہے۔ ایک بات اور پیش کر کے کہ غدیر کا دن کوئی اور عید کا دن ایسا نہیں ملا۔ ہمارے یہاں رواج ہے عید کے دن، خاص طور پہ عید الفطر کے دن بچوں میں عیدی بانٹی جاتی، لیکن یہ بچوں کی حد تک ہے۔ اگرچہ کہ کسی بڑے کو دی جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں لوگ یہ بچوں کی عید ہے۔ لیکن غدیر کا دن ہر مومن کی عید کا دن ہے کہ اگر کوئی مومن غدیر کے دن کسی مومن کو 1 درہم دے گا تو پروردگار عالم اسے 10,000 درہم کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جو مولا کائنات سے منسوب ہے، فرمایا کہ اگر کوئی غدیر کے دن کسی مومن کو کھانا کھلائے گا تو پروردگار عالم اسے افطار کرنے کے نتیجے میں 10 فعام کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا کائنات نے پوچھا گیا کہ فعام کسے کہتے ہیں؟ کہ فعام 1,00,000 پیغمبر، صدیق اور شہید ہے۔ تو 10 فعام کا مطلب ہے 10,00,000 پیغمبر، 10,00,000 صدیق اور 10,00,000 شہداء کو کھلائے جانے کا ثواب ایک مومن کو افطار کرنے کا عید غدیر کے دن دیا جائے گا۔ کئی اور بھی غدیر کے دن کی فضیلتیں اور اعمال ہیں، مگر اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے ہم یہاں ختم ہوتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں ملنے کا انداز بھی بتایا گیا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مجھے امیر المؤمنین اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک قرار دیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس دن کی فضیلت کو اور اہمیت کو کما حق سمجھ کر اس دن کی برکتوں کو اور اس دن کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔